بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصرت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم۔ ماما کی بابا کی دعا سے ایک اور نئی صبح، ایک نیا آغاز، ایک نئی بات۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا، جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا، بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص سے محبت کی ہوتی ہے۔ جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص سے محبت کی ہوتی ہے۔ جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ میری ماما بہت اچھی اچھی باتیں، کوٹیشنز، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی ہیبٹ تھی کہ وہ اچھی بات لکھتی اور شیئر کرتی تھیں۔ ان کی اچھی بات لکھی ہوئی میں نے کہیں پڑھی اور اسی سے ریلیٹ آج کی سینچری میں 2021 میں مجھے ایک سٹوری کسی نے لکھ کے بھیجی، اپنی پرسنل سٹوری، اور مجھے یہ بات اس میں بہت اچھی لگی کہ میں نے کہا کہ کیوں نہ یہ آپ سب سے بھی شیئر کی جائے۔ انہوں نے لکھی بھی اس لیے کہ یہ شیئر کی جائے تاکہ شاید اس بات کو دیکھتے ہوئے بھی آج کے 2021 میں جب ہم لوگ بہت سیلفش ہوتے جا رہے ہیں، ہم صرف اپنی ذات کو، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو کہیں ہم سب کے لیے کوئی ایک اچھا سا لیسن ہو اور ہم کسی کے لیے کوئی آسانی، کوئی کہتے ہیں نا کہ آسانی کا پودا لگا دے۔ ایک فیملی میں 4 بہنیں اور ایک بھائی، یہاں میں جو سٹوری شیئر کر رہی ہوں، جن کی فیملی اچھے خاصے ذمہ دار لوگ ہیں، اور جس کو اگر ہم پنجابی میں جو سوری بہت ساری میں پنجابی میں تو نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا ورڈ ہے کہ جی جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ جی رجے ہوئے لوگ، کہ جدی پشتی امیر لوگ جن کو کوئی پیسے کی کمی نہیں۔ 2018 میں فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور باپ کی زندگی میں 3 بہنوں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب گھر میں بھائی، بہن اور مدر۔ بیٹا اچھا خاصا ذمہ دار لیکن پڑھا لکھا انسان، اس نے MBIT کیا ہوا، اور MBIT کے بعد MA اکنامکس بھی کیا، لیکن MA اکنامکس MBIT کے باوجود اس نے کوئی پولیٹیکل انفلوئنس ہو لیکن ان چیزوں کو نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے کوئی گورنمنٹ یا پرائیویٹ جاب کو پریفر کیا، لیکن اس نے پریفرنس اس بات کو دی کہ جو باپ کا کام تھا، جو ذمہ داری کا کام تھا، اس کو وہ خوب انجوائے کر رہا تھا اور اس کو آن بھی کر رہا تھا۔ بہن جو چھوٹی بہن تھی، 2 بہنیں بڑی اور بھائی درمیان میں، اور پھر دین چھوٹی بہن۔ بھائی نے جو چھوٹی بہن تھی اس کو MBA کروایا۔ MBA کروانے کے بعد چھوٹی بہن نے اپنی فرینڈس کے ساتھ مل کے CSS میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہوگا کہ اس نے خود سے ہی CSS میں ایڈمیشن کیوں لے لیا، یا اس پہ شاؤٹ کیا ہوگا، یا پھر گھر میں آ کے ماں پہ چیخو پکار کی ہوگی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کیا تعلیم، کیا تربیت دی ہے، کیونکہ ماں کی تربیت پہ تو کوسچن مارک نہیں کیا ہوگا نا کم از کم۔ اور لیکن اس نے کیا ذمہ داری شو کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ 1 منٹ کے لیے ذرا سوچئے۔ کیا بھائی نے بہن کو کہا ہوگا کہ تم وہاں سے واپس آ جاؤ، یا اس پہ غصہ، شاؤٹ؟ ایسا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کے اس دور میں بھی بھائی نے اپنی ذمہ داری، اپنی باپ کی، جو کہتے ہیں نا وہ جنہوں نے سٹوری لکھ کے دیا، یہ ورڈ لکھے کہ جی بیٹے نے یہ کہا کہ میرے بابا نے ہمیشہ اپنی بہنوں کا بہت خیال رکھا۔ ان کی دادی کی ان کے بچپن میں ڈیتھ ہو چکی تھی، ان کے باپ کے بچپن میں، تو بہنوں کی شادیاں، یہ سب کچھ باپ نے اس کو مجبوری یا بوجھ سمجھ کے نہیں، ذمہ داری سمجھ کے نبھایا، اور باپ نے یعنی کہ بھائی نے، اس لڑکے کے باپ نے ذمہ داری سمجھ کے نبھایا۔ سیم جب یہی بات اس کی اپنی فیملی پہ آئی تو اس نے باپ کا سر جھکایا نہیں بلکہ باپ کا سر اور فخر سے بلند کیا، کہ اس نے اپنی بہن کو کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں اور ماں تمہارے ساتھ لاہور واپس چلیں گے، اور جو تمہارا CSS کو خواب ہے ہم اس کو پورا کرنے میں تمہاری پوری مدد کریں گے۔ سراؤنڈنگ کے لوگ پھر وہی چیز آتی ہے، تھوڑا سا ہمارے پاکستانی کلچر میں ہے تو صحیح نا کہ ہم نے مرچ مسالہ لگانا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ یار تو کیا کر رہے، تیری تو اپنی لائف ہے، تو نے خود اپنی لائف کو نہیں سوچنا،
تم نے دوسروں کے اپنی ماں بہنوں کے پیچھے لگے رہنا ہے یا انہیں کا سوچتے رہنا ہے. ایسے لوگ بھی تھے اس کی زندگی میں بھی, فیملی والے میں بھی, فرینڈس نے, سب نے کہا کہ وائی آر یو ڈوئنگ دس تھنگ, وائی ناٹ یو تھنک اباؤٹ یور لائف. بٹ اس نے کہا نہیں, یہ ذمہ داری میری ہے. اور جب ذمہ داری کو اس نے ہنس کے قبول کیا نا, ذمہ داری کو اگر بوجھ سمجھا جائے نا, چاہے وہ ذمہ داری آپ کی آفس کی اسائنمنٹ ہو, چاہے وہ ذمہ داری آپ کے گھر میں سے آپ کے پیرنٹس کی, آپ کے بہن بھائی کی, آپ کی وائف, آپ کے بچوں کی, اگر وہ ذمہ داری آپ کو بوجھ لگنے لگ جائے نا, تو آپ اپنے آپ سے چڑچڑے, غصے میں, اور آپ یہ غصہ دوسروں پہ بھی نکالتے ہیں. بٹ اگر یہی ذمہ داری چاہے آفس کی اسائنمنٹ ہو, چاہے بہن بھائی کا ریلیشن ہو, چاہے میاں بیوی کا ریلیشن ہو, چاہے آپ کے پیرنٹس کو آپ نے آن کرنا ہو, کیونکہ بیسکلی ہم پیرنٹس کو آن کر کے ہم ان پہ احسان نہیں کرتے, ہم اپنی ذات پہ احسان کرتے ہیں. ہم اللہ کے ہاں ایک تھوڑی سی ایفرٹ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز بخش دیں, کہ شاید ہمارے پیرنٹس میں سے ماں یا باپ میں سے کوئی اس بات کی گواہی دے دے کہ ہاں یہ میرے بچہ, اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ پیرنٹس کی آئی ہے, لیکن اس فیکٹر کو بھی ہم اگنور کرتے ہیں. ہمیں تو لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے نا, لوگ کیا کہیں گے, سوسائٹی کیا کہے گی. ماں باپ کے آگے جب تک ماں باپ کو شرک کی بات نہ کریں, اف کرنے کا بھی حکم نہیں ہے, اس پہ بھی ان کو آرام سے کہنے کا حکم ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ تو ہم ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں آپ کو کیا پتا, ٹیکنالوجی تو اتنی آگے ہو چکی ہے. بٹ آج کے اس دور میں بھی ایسے بیٹے موجود ہیں کہ جس نے ماں کا, بہن کا سر فخر سے بلند کیا, ماں کو, بہن کو عزت سے لے کے لاہور شفٹ ہوا, اور اب بہن کی فلی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ایک دن وہ بہن CSS میں کامیاب ہو جائے گی, اور وہ بہت فخر سے یہ بات کہے گی کہ ہاں اس کامیابی میں میرا بھائی, میری ماں ایکولی شامل ہیں. وہ کسی پین یا درد کا شکار نہیں ہوگی, کیونکہ جب رسپانسبلٹی کو آن کیا جاتا ہے, رسپانسبلٹی کو بورڈ نہ سمجھا جائے, ان کو پارٹ آف لائف سمجھا جائے, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک آکسیجن کا کام کرتی ہے. رسپانسبلٹی ہم اگر دیکھیں تو ایک ٹرسٹ میں ایک ایسا پودا ہے, ایک ایسا بیج ہے جو ہم اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی روح کے لیے لگاتے ہیں. جب ہم اسی رسپانسبلٹی کو آن کرتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ جو چمک ہوتی ہے, جس کو لوگ اکثر دیکھ کے کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, ہم کھاتے پیتے بھی ہیں, لیکن ہم خوش کیوں نہیں ہیں. ہم خوش بہت ساری چیزوں سے نہیں ہوتے. آج بھی کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ جو ٹرینر ہیں, فیمیل ٹرینر ہیں, اسپیشل پرسنس کے ٹرینر ہیں, وہ یہ کہہ رہی تھی, ان کی اپنی ایک بیٹی بھی اسپیشل ہے, اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے کہ پیسے سے خوشی نہیں آتی ہے, آپ کو شیئرنگ سے, آپ کو کہتے ہیں نا بانٹنے سے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آپ کچھ دے سکتے ہیں تو خوشیاں دیں, کسی کے غم میں اضافہ نہ کریں, کسی کی تکلیف میں اضافہ نہ کریں. میں دوبارہ جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا, جن سے محبت ہوتی ہے انہیں کاٹا نہیں جاتا. اس بیٹے نے, اس بھائی نے بہن کی جڑیں نہیں کاٹی, بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں. اس نے اس کے لیے راستہ ہموار کر دیا, اس کے لیے پھول بچھا دیے, اس کو اتنا مینٹلی اور فزیکلی ریلیکسیشن دے دی کہ وہ بچی کو خود پک اینڈ ڈراپ ساری رسپانسبلٹی آن کیا. یہ نہیں کہ مجھے بڑا نہیں سمجھا جاتا, یہ الفاظ نہیں کہے, کیونکہ ہم یہ الفاظ کہہ کے, ہم کوئی پگڑی پہننے سے, کوئی بڑا کا ورڈ لکھنے سے بڑا نہیں ہوتا. مجھے یہ بات اس لیے شیئر کرنے میں بہت اچھا لگا کیونکہ میں نے اپنے فادر کو ایٹ دا لاسٹ مومنٹ بھی اپنے بھائی بہن بھانجیوں بھانجوں کے لیے ایفرٹ کرتے دیکھا, اور مجھے لگا کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے محبت اور خلوص کرنے والے لوگ اپنی بہنوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, تو تبھی دنیا قائم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹے. اور ایک آنٹی ماما کی ایک کزن, نانوں کی کزن ہے, وہ ایک بات کہتی ہوتی ہیں کہ ہاتھ میں بل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے یہ دعا کر سکیں, نہ کہ ہم سب ایک دوسرے کو کافر کہلانے میں, ہر ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بکھیرنے میں لگے رہیں, اور پھر پتہ نہیں ہم خود اپنی زندگی مشکل میں تبھی ڈال دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ اللہ تعالیٰ, تھینک یو سو مچ ماما بابا,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अल्लाह ताला हमें सबको सीधे रास्ते पे रखे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांट सकें। पता नहीं कौन सा दिन किसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता है, लेकिन अगर आपने किसी के लिए मुश्किल हुकूकुल अल्लाह तो माफ़ हो जाते हैं, हुकूकुल इबाद में कहाँ हम जाएंगे। क्या हमने किसी की राह में एक पत्थर भी रखा है, क्या उसका हिसाब हमें अल्लाह को नहीं देना। तो अल्लाह ताला मुझ समेत सबको तौफीक दे कि हम अच्छा काम कर सकें। आमीन। थैंक यू सो मच।